سب سے پہلی صفت ہے صبر کرنے والے۔ صبر بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑی مدد ہے، بہت بڑی طاقت اور پاور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ میں، کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، سہارا حاصل کرو۔ تو صابرین، صبر کرنے والے۔ صبر ایک تو ہوتا ہے کہ مصیبت کو برداشت کرنا، مصیبت کو برداشت کرنا اور جزا فضا نہ کرنا، آہ و بکا نہ کرنا، رونا پیٹنا نہیں، شکوہ شکایت نہ کرنا، یہ صبر ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ آئندہ آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ صبر دراصل ایک میسج ہے جو انسان اپنے دل و دماغ کو کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے سکون، اطمینان اور راحت نصیب ہو جاتی ہے، مصیبت کم ہو جاتی ہے، مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو دوپہر کے وقت بھوک لگی ہو شدید، اور آپ گھر آئیں اور کھانا پکا ہوا نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ شریف سے شریف آدمی وہ بھی آگ بگولا ہو جاتا ہے، یا اگر چلو بہت غصہ نہ ہو تو پھر ناراض تو ہوگا نا اپنی بیوی سے، یار میں گھر آیا ہوں اور کام کاج سے، کھیتی باڑی سے، آفس سے، بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، کھانے کا وقت ہے، آپ نے کھانا تیار نہیں کیا۔ خادم ہے، اس پر غصہ کرے گا، ناراض ہو جائے گا، کھانا تیار نہیں کیا، اور یہ سمجھے گا کہ بس میرا کیسے گزارا ہوگا، کیونکہ آپ ذہنی طور پر تیار تھے کھانے کے لیے کہ بھئی کھانے کا وقت ہو گیا اور کھانا تیار، اور اب وہ برداشت نہیں ہو رہا آپ سے، وہ ایک ایک لمحہ آپ کے لیے گھنٹے کا ہوگا، اور چولہے کی طرف دیکھتے رہیں گے کب پکتا ہے۔ مصیبت بڑھتی جائے گی، پریشانی بڑھتی جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے دل و دماغ کو یہ پیغام دے دیں صبح کے وقت کہ بھئی اب دوپہر کو کچھ نہیں کھانا، آپ نے افطاری کے وقت کھانا ہے، بس کچھ بھی ہو جائے دوپہر کو کھانا ہی نہیں، کچھ پینا نہیں۔ کیوں؟ اس کے بدلے مجھے اجر ملے گا، اس کے بدلے مجھے اللہ کی رضا ملے گی، خوشنودی ملے گی۔ تو اب آپ کو دوپہر کو بھوک لگے گی ہی نہیں، دوپہر کو بھوک لگے گی ہی نہیں۔ آپ آئیں گے آرام سے، سکون سے آ کے آرام اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ میں نے دوپہر کو کھانا ہی نہیں، تو بھوک ہی نہیں لگی، تیار ہی نہیں ہے آپ کھانے کے لیے۔ تو یہ صبر آ گیا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور صبر کیا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ اجر و ثواب اور اللہ کی رضا، خوشنودی کے متمنی ہیں، امیدوار ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، دیکھو اس کو کہا جائے کہ یہاں گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ اس باہر دھوپ میں، ایک گھنٹہ، پاگل ہے میں ایک گھنٹہ کھڑا ہو جاؤں، میں تو مر جاؤں گا، یہاں 10 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ لیکن اس کے بجائے اگر آپ کسی کو کہو کہ بھئی اس جگہ کھڑے ہو کر کام کرو، آپ کو اتنا تنخواہ ملے گی، اتنے پیسے ملیں گے، وہ کہے گا میں تو 6 گھنٹے کیا 8 گھنٹے بھی کام کے لیے تیار ہوں بھائی۔ اور اگر آپ اس کو کہیں گے کہ اگر 2 گھنٹے اوپر لگا لو تو آپ کو فی گھنٹہ اتنا اضافہ ملے گا، وہ کہے گا میں تو 14 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، دھوپ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے بدلے میں اسے معاوضہ مل رہا ہے، اور وہ ذہنی طور پر تیار ہو۔ اس کو کہتے ہیں اوور ٹائم۔ کئی لوگ بڑے کہتے ہیں اوئے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی 8 گھنٹے مارے گئے، اور کوئی دوسرے خوشخبری سناتی ہے بھائی میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد 4 گھنٹے اوور ٹائم بھی لگاتا ہوں، بڑا خوش قسمت ہوں میں، یعنی 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے بھی خوش ہے، کیونکہ اس نے کمپرومائز کر لیا ہے بھائی کہ میں نے، تو برداشت کر رہا ہے۔ اس نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو بہرحال صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری صفت ہے متقین کی، سچ بولنے والے، سچ کو اوڑھنا بچھونا بنانے والے، جھوٹ سے بچنے والے۔ تیسری صفت اور خوبی ہے متقین کی، پرہیزگاروں کی، اللہ والوں کی، کہ وہ اللہ کے اور رسول کے حکم کے سامنے
مطیع فرمانبردار ہو جاتے ہیں، حکم کو مان لیتے ہیں، اس میں لیتا اللہ اللہ سے کام نہیں لیتے، بہانے نہیں کرتے، کتراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا حکم آیا جھک کے۔ والمنفقین، چوتھی صفت اور خوبی یہ ہے متقین کی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، مال ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، علم ہے، توانائیاں ہیں، اولاد ہے، جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور پانچویں خوبی جو ہے متقین کی، پرہیزگاروں کی، اللہ والوں کی، مومنوں کی، سچے مسلمانوں کی پانچویں خوبی ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کر وہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اگرچہ پچھلی آیت میں ہے فاغفر لنا ذنوبنا، ہر وقت ہی معافی مانگتے رہنا، لیکن سحری کا ذکر خاص طور پر وبالاسحار هم یستغفرون آگے ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اٹھ کر یہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس لیے کہ یہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت بھی آسمان دنیا پر آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں رزق دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، منادی کرتا ہے، اور اس وقت یہ اٹھ کر اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ قبولیت کا زیادہ وقت ہے۔ شاہد اللہ ہو، شاہدہ گواہی دی ہے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، انہو کہ بے شک حقیقت یہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق، الا ہو مگر وہی اللہ۔ شہد اللہ ہو، اللہ نے بھی گواہی دی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والملائکۃ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، یعنی شاہد الملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، صاحب علم بھی گواہی دیتے ہیں، قائماً، قائم رہتے ہوئے، بالقسط، عدل و انصاف پر، قائم کرتے ہوئے عدل و انصاف کو، قائماً بالقسط، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اہل العلم بھی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا ہو مگر وہی۔ کیوں وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے؟ کیونکہ وہ عزیز ہے، غالب ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ اب یہ بڑی عظیم آیت ہے، اس میں سب سے پہلے تو اللہ نے خود گواہی دی ہے، یہ شاہدہ بمعنی حکمہ ہے، فیصلہ کر لیا اللہ رب العزت نے۔ شاہدہ بمعنی قضا بھی ہے، اللہ نے یہ قضا فیصلہ کر لیا ہے، اور شاہدہ بمعنی اعلم بھی ہے کہ اللہ نے بتلا دیا ہے، اللہ نے خبر دے دی ہے۔ شاہدہ کے کئی معنی ہیں، اور گواہی کے معنی میں بھی ہے، فیصلے کے معنی میں بھی ہے، خبر دینے کے معنی میں بھی ہے، کہ اللہ نے بتلا دیا ہے، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کا شاہد تو اللہ ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں فرشتے، اربوں خربوں ضرب خربوں فرشتے، یہ سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، صاحب علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ دیکھیں اہل العلم کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل العلم کو، اولو العلم کو، علم والوں کو اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔
اور تیسرا کون سا طبقہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ وہ اہل العلم ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، میں کئی مرتبہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پھر آج ذکر کرتا ہوں اہل العلم میں، کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جہاں بھی علم کا لفظ آیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، یہ ہے اولو العلم، وہاں اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، علم عطا کیا گیا۔ ہاں جی، اور اسی طرح قرآن کریم میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے العلماء، صاحب علم ہیں، اہل العلم ہیں، اور عالم کی جمع ہے علماء، ٹھیک ہے، عالم کی جمع علماء، عالم کا معنی علم والا، علماء علم والے۔ تو ذو العلم بھی آتا ہے قرآن مجید میں، تو یہ لفظ بہت زیادہ آتا ہے، آگے بھی آ رہا ہے۔ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اہل العلم، اولو العلم، اوت العلم، العلماء، سمجھ آگے نا جی؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ فرماتے ہیں جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں، کیا وہ برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ کون لوگ ہیں اس سے مراد؟ ڈگری والے، سند والے، کون مراد ہیں؟ تو یہ بات ذرا سمجھیں آپ۔ علم کے مقابلے میں کیا ہے بھائی؟ جہالت۔ علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جہالت۔ اور عالم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جاہل۔ عالم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جاہل اور عالم، علم اور جہل یا جاہلیت، سمجھ آئی ہے؟ قرآن مجید میں جاہلیت کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیہ۔ تو جہل کا الٹ علم، علم کا الٹ جہل، عالم کا الٹ جاہل، جاہل کا الٹ عالم۔ جب بندہ کافر ہوتا ہے نا، کافر ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت، سمجھ آ گئی نا جی؟ اور جو ہی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ زمانہ جاہلیت سے نکل آتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا صحابہ کرام سے، انما کنت فی الجاہلیہ، جب میں نے زمانہ جاہلیت میں تھا میں نے یہ کام کیا، ہم زمانہ جاہلیت میں ایسے کرتے تھے۔ یہ کوئی دیر نہیں لگتی کہ 8 سال ڈگری حاصل کی مدرسے میں پڑھ کر تو وہ عالم بن گیا، تو 8 سال پہلے وہ نہیں کہ 8 سال بعد عالم، نہیں، کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ جاہل تھا، شرک کرتا تھا، جاہل تھا، شرک سے توبہ کر لی، کفر سے توبہ کر لی، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا، اب اسلام پر قائم ہے، توحید رسالت پر قائم ہے، وہ عالم دین ہے۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم شرعی ہے، ایک علم دنیاوی ہے، جس کو آپ یہ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں ٹیکنالوجی ہے، ہاں جی، علم سائنس ہے، علم فلکیات ہے، علم طب ہے، علم ہندسہ ہے، علم نجوم ہے، علم سحر ہے، یہ سارے علوم ہیں۔ ٹیکنالوجی، فن کاریگر، یہ جو دیوار بنانے والا بھی اس کے پاس بھی علم ہے، جس نے پنکھا بنایا اس کے پاس بھی علم ہے، اس کو علم کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں نا، دلیل اس کی یہ ہے، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا کہ فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یہ خون بہائیں گے، یہ آگ مٹی پانی ہوا سے بنا ہے تو خون بہے گا، قتل و غارت کرے گا، تو یسفک الدماء یفسد فی الارض ویسفک الدماء، اللہ نے کہا کہ میں اس کو علم دوں گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کچھ نام دکھائے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کے نام، چیزیں بتائی بھائی ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، چیزوں کے نام جو چیزیں استعمال کیے دنیا میں تھی۔ انہوں نے کہا لا علم لنا، لا علم لنا الا ما علمتنا،
یہ کیا ہے، 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 مجھے نہیں پتا، نہیں پتا ان چیزوں کے ناموں کا ہمیں نہیں پتا۔ علم علمتنا، جو مگر تو نے ہمیں بتا دیا، غیب کا علم ہم نہیں جانتے۔ علم علمتنا، جس چیز کا بتا دیا کہ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا تو ہمیں پتا ہے۔ اے اللہ، جس کا تو نے آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں، اس کا علم ہمارے نہیں ہے۔ علم کا لفظ ہے نا، بے اسماء، اسم نام کو کہتے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم، آدم آپ بتاؤ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ تو آدم علیہ السلام نے فر بتا دی۔ یہ جی گھڑا ہے، یہ چولہا ہے، یہ برتن ہے، یہ گلاس ہے، یہ جگ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ گھر ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ مریخ ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، زحل ہے، سریا ہے، فلان، جو چیزیں تھیں۔ آدم علیہ السلام نے انبئہم باسماء لائے، آدم علیہ السلام نے فر بتا دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں دیکھو، آپ کے پاس علم نہیں ان چیزوں کا، آدم کو ہے، لہذا اسجد لآدم، اب عالم آدم کے علم کی فضیلت ثابت ہو گئی کہ آپ سے زیادہ علم ہے ان چیزوں کا، مخصوص چیزوں کا، لہذا سجدہ کرو۔ تو آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہوئی علم سے۔ وہ علم کیا تھا؟ وہ چیزیں تھیں جو اللہ رب العزت نے وہاں پوچھا ہے۔ ان چیزوں کے نام کا پتہ ہونا بھی کیا ہے؟ علم، یہ بھی علم ہے۔ اور اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے، علم طب ہے، علم فلکیات ہے، علم سائنس ہے، اس میں ٹیکنالوجی، تو یہ سارا علم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ کاریگری بھی ہے، فن بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ علم بھی ہے۔ لیکن ایک علم ہے علم الہی، علم وحی، جو بندے کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے اور حقوق بتاتا ہے، جو روشنی ہے وہ ہے علم الہی۔ علم اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، علم بالقلم۔ جو قلم کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے اور نبیوں کے ذریعے، استاد کے ذریعے سیکھا جاتا ہے نا، وہ اصل علم ہے، علم الہی، علم شرعی۔ تو یہ دنیاوی جو علم ہے یہ بھی علم ہے، لیکن یہ علم الہی کے خادم ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہ بھی فن ہے، کاریگری ہے، لیکن ایک علم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اہل العلم سے کیا مراد ہے یہاں آیت میں؟ موحد۔ اہل العلم سے کیا مراد ہے؟ موحد۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر اس پر قائم رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، وہ موحد ہے، وہ اہل العلم ہے، وہ اہل العلم ہے۔ اور جو بندہ ساری دنیا کے علوم پڑھ کر، پی ایچ ڈی کر کے، اور دنیا کے سارے علوم حاصل کر کے، 10 سال مدرسے میں پڑھ کر، 30 پارے کا ترجمہ پڑھ کے، ساری حدیثوں کا مطالعہ کر کے، رٹے لگا کر، شرح پڑھ کے بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ جاہل۔ وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں، وہ جاہل۔ اس لیے کہ شاہد اللہ ہو، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، والملائکۃ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل العلم بھی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور جو اس پر قائم ہے توحید و رسالت پر، وہ اہل العلم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اہل العلم ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری بھی کرتے ہیں اور توحید پر بھی قائم ہے، وہ اہل العلم ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائے، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرائے، یا اللہ کے افعال میں دوسروں کو شریک ٹھہرائے، وہ جاہل ہی نہیں بلکہ اجہل الجاہلین ہے، بہت بڑا جاہل ہے، اگرچہ اس نے دنیا کے
سارے علوم کی ڈگریاں حاصل کی ہوئی. تو میرے بھائیوں، قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں نا، تلاوت تو کرتے ہوں گے. جہاں بھی زمانہ جاہلیت کا لفظ آیا نا، وہاں توحید کے مقابلے میں ہے، اسلام کے مقابلے میں ہے. تو آپ کلمہ پڑھنے سے پہلے جاہل تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد علم میں داخل ہو گئے، اہل العلم ہے، مسلمان ہیں. دنیا کے سائنسدان، مورخین اور اطباء، ہاں جی، ڈاکٹر، یہ جتنے بھی دنیا کے ہیں، اگر دنیا کی ڈگریاں ہیں، چاند پر پہنچ گیا انسان، لیکن اگر اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے، تو وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے، اہل العلم نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے. سمجھ آگے نا جی؟ تو میرے بھائیوں، اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور موحدین توحید پر جو قائم ہیں، قائم بالقسط، عدل و انصاف کا دامن تھامتے ہوئے، عدل و انصاف پر قائم رہتے ہوئے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور جس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ دوسرا بھی کوئی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، عبادت کے لائق ہے، یا اس کے پاس بھی اختیارات ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کے پر وہ چیزیں اسے وابستہ رکھتا ہے جو خاص ہے اللہ کے لیے، اس نے عدل و انصاف کا تقاضا پورا نہیں کیا. وہ ظالم ہے، وہ منصف نہیں، وہ عدل نہیں کرتا، وہ ظالم ہے. اور عدل و انصاف کو ظلم ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے موحدین کا تذکرہ اپنے اور اپنے پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس صورت میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اللہ کو ہی معبود برحق سمجھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو وہ تعریف کے مستحق ہیں، اصل اہل العلم ہیں. اور کیوں کہ اللہ عزیز ہے اور غالب ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مغلوب ہے. الحکیم، اللہ کا کوئی قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں. باقی انسان کے کام ہیں، اچھے بھی ہیں، نقصان دہ بھی ہوتے ہیں، حکمت پر بھی ہوتے ہیں، بغیر حکمت کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی فرمان حکمت سے خالی نہیں، حکمت سے خالی نہیں. اس لیے اللہ ہی عبادت کے مستحق ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں.